عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے. لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ نہیں تسلیم کیا. روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے، اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا ہے چاند لیکن 1 عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے، آدمی 1 آدمی اگر کہہ دے باشرع ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا. لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی تہجد گزار ہو، لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی. 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرع. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی. آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. بڑی پیاری آیت ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، پوری طاقت نہیں ہے، ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے. کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے، اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا، چلنا سکھا رہی ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے. ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے، دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ. بچہ تھوڑی دور گیا، وہاں کوئی جانور دیکھا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، وہ ادھر سے پلٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس. ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے، اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں. اب سب سے بڑی مصیبت، بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، اور جیسے ہی وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سرکشت گود میں آ گیا ہوں، ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں. اب مجھے دنیا و ما فیہا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگو نماز یہ ماں کی گود ہے،
تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں، تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ۔ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے، تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے۔ اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے، لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہو لہان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو۔ اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے۔ یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے، اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا، اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے، نماز کی آغوش میں تھے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری بھی نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں، مچھر مارنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کی، اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟
نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے 1000 ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی، منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 200 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر و مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ، ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ، سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کے خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا، نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے؟ اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارہ کے تھوڑا پاس۔ شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دی اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ۔ حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے
تو حضرت سارہ کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں، جب سارہ کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ. آپ کو یاد ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اس جملے کو سن کر بھی اپنے گھروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والوں، اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے والوں، اناج کاٹنے والوں، پھلوں میں ویست رہنے والوں، آم کے پیڑوں میں مصروف رہنے والوں، لیچی کے باغ دیکھنے والوں، بیڑی سگریٹ بنانے والوں، سن لو سن لو سن لو، دوبارہ سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب جن لوگوں نے اس جملے کو سب سے بڑا، اللہ کو سب سے بڑا مانا، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، اپنا مکان بند کر دیا، اپنی دکان بند کر دی، اپنا آفس بند کر دیا، یا چلے آئے کسی کو بٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ بیٹھو اب میں ابھی آتا ہوں. اب جو لوگ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیے. پہلی چیز یاد رکھنا، انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا. اذان سننے کے باوجود جن لوگوں نے اپنی دکانوں میں بیٹھنا گوارا کر لیا، کھیتوں میں رہنا گوارا کر لیا، سن لو، انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو اللہ سے بڑا مانا ہے. اور یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو جیتیں گے یا ہاریں گے، اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو، کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اور جو اللہ سے جیت سکے؟ اب جنہوں نے بڑا مانا وہ چلے گئے، گھر چھوڑ کے وضو بنایا، چلنے لگے مسجد میں، جانے لگے مسجد کی طرف. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، گھر سے جو لوگ وضو بنا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں بہرحال ثواب ملتا ہے. ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو بناتا ہے اور وہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو گھر سے وضو بنانے کی بہرحال فضیلت تو ہے ہی. اگرچہ ہم اس ضعیف حدیث کو اگر نہ بھی مانیں اور یہ مان لیں تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ گھر سے وضو بنا کے چلنا یہ بہرحال بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اب جو لوگ مسجد میں آ گئے، اب ان کو کہا جا رہا ہے، جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا ہے. اب جو لوگ اذان کے یہ پہلا جملہ سن کر گھروں میں وضو بنا کر نکل رہے ہیں ان سے اب کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے تو یاد رکھو یہ نماز تمہاری اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ اللہ معبود ہے، اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے. اللہ کو معبود مانو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو، یعنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب باپ کے ڈر سے نماز پڑھنے بہت سے لوگ آتے ہیں، ابا میرے ڈانٹیں گے نماز پڑھ لو. مدرسے کے بچے ارے نماز پڑھ لو اذان ہو گئی، نہیں تو ٹیچر مارے گا، وہ ٹیچر کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں.
اور بہت سے لوگ جمعے میں صرف اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ پورے ہفتے تو آئے نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سماج کے لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر نماز پڑھنے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، عبادت کے لیے آنا ہے، نماز کے لیے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے نہیں جا رہے ہو تو اپنے گھروں میں رہو۔ اگر محلے والوں کے ڈر سے جا رہے ہو تو مت جاؤ، اگر استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اگر محلے اور سماج کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ، اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ، کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں، تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی، اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں۔ اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ، اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ ظہر میں کتنی نماز؟ جتنی نبی نے بتائی۔ عصر میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ مغرب میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی۔ تراویح کتنی پڑھیں؟ 20 یا 8؟ نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو، وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو، وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی، اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا۔ جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب۔ تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو۔ جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ 3 چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر، نبی نے جیسے بتایا ہے۔ شاباش بیٹا، لے لو ہم بیٹھ گئے، لو
یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو؟ ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ، اتنا ہم آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں. یہ بچہ کیا جانے بیچارہ فوٹو لے کے، اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں. چلو تو ہو گیا بیٹا، ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہے، یہ سب بن رہی ہے. ارے آج کل کے بچے ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا وہ. یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد. تو میرے بھائیوں سنو، 3 چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو، دوسرا جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر. کچھ نہیں چلے گا تیرا. نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے. نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے. نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. تو میرے بھائیوں اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے. دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز اذان ہو رہی چلو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں. نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے. نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے. نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے. اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے. جب یہ 3 چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں. اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے اے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے. لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اسی لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے. اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے. تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان
تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے۔ دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ الہ العالمین۔ او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا دیے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت، میرے بیوی بچے، لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائے سائے بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتہ چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی،
نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی. یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی. اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, قرآن کہتا ہے یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی. رہا نبی اکرم کا مسئلہ, تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا. اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے, مجھ سے دور ہو جاتے, ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں. یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, مرضی آئی پڑھ رہے ہیں. اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے. اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق, اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو, اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں. پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں. کتنی؟ قرآن پڑھی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے, قرآن پڑھی ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں. پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا, دھول اس وقت صاف ہوگی, اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی, اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ, ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی, کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی, کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی, صبح دوپہر شام, اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی, کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی. اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا
کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 تھی اور کسی کے اوپر 4 تھی، 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دیے کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی، تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے، اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں، کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے، اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی، چوہا، دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے۔ اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے۔ اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ حیت پسند ہے تو میں بھی اس حیت کو کر رہا ہوں۔ تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے، اے اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے۔ آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں، ہاں سنیے زبردست چیز، چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب وہ کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہاں بڑا شور ہو رہا ہے، وہ پیچھے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خرافاتیں کر رہے ہیں، بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں، ادھر دیکھیے وہ پیچھے، اور ابھی تک نہیں سن رہے، دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کود رہا، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔
کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے. اتنے شیطان بچے. ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے. ابھی نگاہیں اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہماری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں، جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی عصر کے وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں. تو ٹھیک ہے پھر عصر میں تم قرآن کی قرأت زور سے کرنا بند کر دو، یعنی آہستہ پڑھ لو. اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت. ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب. تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو. دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو. مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مسافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے. اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے. لیکن مقامی آدمی کو نہیں. اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہاں. تو ٹھیک ہے ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو. اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو. اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں. آپ نے ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور سو گئے. مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے. عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو. اچھا فجر میں؟ کہ اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو. پہلے یہ 5 وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی، 5 نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں، سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ، زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ، زور سے پڑھو. میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی، تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے، جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں، اب تو یہ مارتے نہیں ہیں، اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے، اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں. بھئی حالات اب ختم ہو گئے، پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا، اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات، اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات، تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں، اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی.
کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا، جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں، عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی، اور مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے، جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا، جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، جب وہ حدیثیں پڑھیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے، اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی، لہو لوہان ہو جاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی، آہستہ پڑھی لیکن پڑھی، نماز چھوڑی نہیں ہے۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز ترک نہیں کی ہے، تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام مارے کھاتے تھے، اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی، جسم سے خون بہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو، آہستہ پڑھو، لیکن پڑھو، نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں۔